بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہے ہمارا حدیثوں کو سینکڑوں سال بعد کیوں لکھا گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں کیوں نہیں لکھے گئے؟ اس سوال کے جواب میں اکثر یہ لا علم مولوی یہی کہتے ہیں کہ اگر حدیث سینکڑوں سال بعد اکٹھی کر کے لکھی گئی ہیں تو قرآن بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک جگہ جمع ہو کر یعنی ایک کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا تھا۔ قرآن بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لکھا گیا۔ اس سے پہلے بکھری ہوئی حالت میں پڑا تھا، کہیں کھجور کے پتوں پہ لکھا تھا، ہڈیوں پتھروں وغیرہ پہ لکھا تھا، ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ قرآن کی آیاتیں خود ان کے جواب کے خلاف شہادت دیتی ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی لکھا جا رہا تھا۔ جس طرح سورہ عبس کی آیات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قَلَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، یہ مقدس صحیفوں میں درج ہے۔ مرفوعاً مطہرہ، بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کِراماً بَرَرَةٍ، جو بزرگ اور پاک باز ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ واقعہ میں بھی دیکھیے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ یہ ہے قرآن کے متعلق قرآن سے ہی دلائل کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی لکھا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت لکھنے کا سامان میسر نہیں تھا، اس لیے قرآن کو کتابی شکل نہیں دی گئی، لیکن اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ اگر سامان میسر نہیں تھا تو اللہ قرآن میں قرض کے لین دین کو لکھنے کا نہ فرماتا۔ ان مولویوں کی اپنی روایات کی کتابیں بھی اس پر شہادتیں دیتی ہے کہ قرآن اس وقت کتاب ہی کی صورت میں موجود تھا۔ مثال کے لیے بخاری کی ایک حدیث پیش خدمت ہے، بخاری حدیث نمبر 114۔ اس حدیث میں عمر رضی اللہ سے منسوب یہ ہے کہ وَعِندَنَا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے۔ باقی یہ حدیث اور اعتراضات کا حامل بھی ہے۔ یہ معلومات تو تھے قرآن کی کتابی شکل کے بارے میں۔ اس کے برعکس ان کے احادیث کے بارے میں انہی لوگوں کے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ نے 500 حدیثوں پر مشتمل ایک مجموعہ خود جلایا تھا، بحوالہ دیوبندی کی کتاب فضائل اعمال صفحہ نمبر 100 اور تدوین حدیث صفحہ نمبر 285 تا 288۔ ابوبکر رضی اللہ نے حدیثوں کا جلانا بہتر سمجھا، جبکہ سینکڑوں سال بعد امام بخاری نے حدیثوں کو لکھ کر محفوظ کرنا بہتر سمجھا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جو احادیث جلائے یا مٹانے کے احکام جاری کیے تھے وہ تدوین حدیث کی کتاب صفحہ نمبر 384 سے پڑھیے تاکہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ شکریہ۔